ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ آج کے درس میں لا یعنی سے بچنا، یعنی فضول باتوں سے بچنا، فضول باتوں سے اجتناب کرنا، اس کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی، میرے بندوں کو آپ کہہ دیں کہ جو بھی بات کریں بہتر طریقے سے آپ بات کریں، بہتر سے بہتر بات کریں، یا احسن جو خوبصورت بات ہو۔ اگر آپ ٹیڑھی پھیڑھی بات کریں گے، کسی کی دل آزاری والی بات کریں گے، تو پھر ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان تو لڑانے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ دل آزاری والی بات کریں گے کسی سے تو وہ تو لڑائے گا۔ ان شیطان ینزغ بینہم ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لہٰذا جب بھی آپ بات کریں، جب بھی بات کریں بہتر بات کریں، بہتر طریقے سے، ایسی بات نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ اور آج کتنی دل آزاریاں ہو رہی ہیں، کتنی دل آزاریاں ہو رہی ہیں۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری زبان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، پھول نکلنے چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا مسلمانوں کے نشانوں کے بارے میں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مسلمان ہیں، یہی مومن تو ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہیں۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لا یعنی باتوں سے دور ہوتے ہیں، لا یعنی باتوں کے قریب نہیں آتے۔ اور قرآن نے یہ بھی صفات مسلم میں یہ بھی فرمایا مومن کی صفات میں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ لوگ لا یعنی باتوں میں شامل بھی نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب بھی یہ گزرتے ہیں ایسی باتوں سے تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اگر کچہری گندی لگی ہوئی ہے، غلط باتیں چل رہی ہیں، گالی گلوچ چل رہا ہے، اور غیبت چل رہا ہے، تو ادھر سے گزر کے چلے جاتے ہیں، مرو کراما، عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، نہ انٹرفیئر ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے۔ اور یہی تو بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیسے اچھے انسان ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَإِذَا سَمِعُوا بِاللَّغْوِ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ اکبر۔ یہ لا یعنی باتوں سے اعراض بھی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں سننے سے بھی اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتوں میں آتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، چونکہ انسان جب بھی بولتا ہے نا وہ لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہوا میں چلے جاتے ہیں الفاظ، نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ ریکارڈنگ یہ ہماری جب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کرواتا ہے؟ قیامت کے دن وہی ریکارڈنگ اللہ کہے گا اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ یوں بھی فرمائے گا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ تمہیں وہ برائیاں، تمہیں وہ اچھائیاں، جو الفاظ تم نے نکالے تھے، وہ سارا کچھ تمہیں دکھایا جائے گا۔ جیسے آج دنیا کے اندر دیکھ لو، ٹیلی ویژن کے اندر ایک آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی، ان کو اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھو بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیو، تو انسان کا کمال اسی میں ہی تو ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کمال ایمان کی نشانی، با کمال آدمی
اور ایمان اس آدمی کا کامل اور مکمل تبھی بنتا ہے جب فضول باتوں کو چھوڑ دے، ختم کر دے۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے نا میں باکمال بنوں، میرے ایمان میں روشنی آ جائے، میرے ایمان میں نور آ جائے اور میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تو ترکہ ما لا یعنی، بیہودہ باتوں سے الگ ہونا، یہ باکمال آدمی ہے۔ یہی تو باکمال ہے جسے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی محترم نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، یہ ہے کہ وہ حفظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور یاد رکھیں جس آدمی نے خاموشی اختیار کی، من صمت نجا، جو من سکت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اور آج ہم کہتے ہیں نا جو بولے گا وہی کامیاب ہے۔ تو صحابی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے ہماری؟ من نجات کس میں ہے پھر ہماری؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، ولسعیک بیتک، اور اپنے گھر میں رہنا، فضول گھومنا پھرنا نہیں، کام کے لیے جاؤ، دفتر جانا ہے جائیں، ضروری اور کام نہیں ہے گھر میں آگے بیٹھ جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَبِكِ عَلَى خَطِئَتِكَ، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ 3 کام بتا دیے میرے نبی نے، 3 کام، اپنی زبان کی حفاظت، فالتو گھومنا نہیں، اور اپنے گناہوں پہ رونا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اعمال کے اندر نجات کے بارے میں بتا دیا، تمہاری نجات اسی کے اندر ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں لوگ کثرت سے کون جائیں گے اور جہنم میں کون جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ سے ڈرنے والا آدمی، تقوی اللہ و حسن الخلق، اچھے اخلاق والا آدمی جنت میں جائیں گے۔ کثرت سے جنت میں جانے والے لوگ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرنے والے اور حسن اخلاق رکھنے والے۔ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ جہنم میں کثرت سے کون جائیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی۔ کتنا فلسفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور مختصر الفاظوں میں زبان پہ کنٹرول، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اپنی زبان پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، لا یعنی باتوں سے دور رہنا ہے، بیہودہ باتوں سے دور رہنا ہے، ورنہ اللہ کی قسم یہی زبان ہے جو انسان کو پھنسائے گی، یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زبان پہ مٹھاس رکھ دے، حسن اخلاق عطا کر دے، ہماری زبان کو تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، قرآن کا نور، درود کا نور، کلمے کا نور اور حسن اخلاق کا نور نصیب فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ آج کل کے نوجوانوں کو بھی اسی طرح، اور بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کا مالک بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.